بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام خواتین و حضرات، میں ہوں حافظ اللہ نواز۔ میری طرف سے تمام کو سلام پہنچے۔ بعد السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مفلس کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں کہ جس کے پاس دولت، حساب اور پیسہ اور مال و منال نہ ہو تو وہ مفلس ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ مفلس نہیں ہوتا۔ کہا کہ میری امت میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب کچھ سارے عمل ہوں، پر کل قیامت کے دن اگر وہ پیش کیا جائے تو اس کے نام اعمال میں سے وہ نیکیاں لے کر کسی اور کو دے دی جائیں۔ وہ مثال کے طور پر کسی کی اس نے غیبت کی ہو، کسی کا اس نے ناحق مال کھایا ہو، کسی کا قتل ناحق کر دیا ہو، کسی کو اس نے گالی دی ہو، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہو، تو وہ نیکیاں اس کے ساتھ جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے اس کے اعمال میں ڈال دی جائیں۔ اگر اس کے پاس نیکیاں کم پڑ جائیں تو پھر ان کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں، تو وہ مفلس ہے جس کے پاس دولت نہ ہونا، یہ مال و منال نہ ہونا، یہ بات نہیں کہ نیکیاں بھی ہوں اور نامہ اعمال پر ہوا ہو، مگر اس کی زبان، اس کی زیادتیاں، اس کا ناحق کسی کے ساتھ زیادتی کرنی، کسی کے ساتھ ظلم کرنا، یہ چیزیں جب قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اس کے نامہ اعمال میں جو نیکیاں ہوں گی، جس کی اس نے غیبت کی ہوگی، اس کے نامہ اعمال میں دے دی جائیں گی، اور اس کے گناہ جو ہوں گے اس کے نامہ اعمال میں دے دیے جائیں گے، اور وہ بڑا پریشان ہوگا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، اتر جائے گا۔ اور وہ مفلس ہے وہی شخص جس کے پاس نیکیاں ہوں مگر وہ اپنے کردار، اپنے اعمال، اپنی زیادتیاں، اپنے کسی کے اوپر ظلم کرنے کی وجہ سے اس کی نیکیاں جو ہے اس کے حوالے کر دی جائیں اور اس کے گناہ اس کے حوالے کر دیے جائیں۔ مفلس وہ ہوتا ہے۔ اب آپ سوچ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے غیبت کی، جس نے ظلم کیا، جس نے کسی کا ناحق مال کھایا، کسی نے کسی کی زمین دبائی، کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا، کل قیامت کے دن بروز قیامت اللہ کے حضور جب وہ پیش ہوگا تو اس کے اعمال میں سے ساری نیکیاں نکال کر ان کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی اور ان کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ یہ مفلس ہے اصل میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غیبت، گالیاں دینا، ظلم کرنا، ناحق کسی کے قتل، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے سے ہمیں جو ہے محفوظ فرمائے کہ ہم سمجھیں اور سمجھ کر اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے ہاتھوں کو چلائیں۔ کل قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔